ہیٹ جیسے ہی گاڑی سے اتر کر ہنٹر کے گھر میں داخل ہوئی، لاؤڈ میوزک، لوگوں کی چہکتی آواز اور کھلکھلاتی ہنسی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے نظر گھما کر ارینجمنٹ کی طرف دیکھا، جہاں ایک سٹیج بھی بنا ہوا تھا جس پر لوگ ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ اسے یہ ماحول بالکل کسی کلب میں چلتی پارٹی کے جیسا لگا۔ لگتا ہنٹر کافی زیادہ امیر ہے، وہ آنا کے ساتھ بار کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولی، جہاں بہت قسم کی ڈرنکس موجود تھیں۔ ان دونوں نے اورنج جوس کا آرڈر دیا اور اس کے ملنے کا انتظار کرنے لگی۔ جوس پیتے ہوئے ہی نے نوٹس کیا کہ آنا سامنے بیٹھے لڑکے کے ساتھ فلرٹ کر رہی ہے اور پھر اٹھ کر اس کے ساتھ ڈانس کرنے چلی گئی ہے، جس پر وہ بس حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اوہ گاڈ، یہ لوگ ضرورت سے زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں۔ وہ خود سے بڑبڑا کے رہ گئی اور اسے یہاں آنے پر پچھتاوا ہونے لگا، کیونکہ یہ جگہ سچ مچ اس کے والی نہیں تھی۔ کیا خوش قسمتی ہے ہماری، آج کوئی اسپیشل ہمارے غریب خانے میں تشریف لایا ہے۔ ہنٹر نے اس کے برابر سٹول کھینچ کر اس پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہائے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہیلو ہیلینا، مجھے امید ہے تم یہاں انجوائے کر رہی ہوگی۔ خیر، میری دوست نے مجھے ڈانس کے لیے ڈچ کر دیا ہے، اس لیے اب میں یہاں بیٹھی بور ہو رہی ہوں۔ کیا تم مجھے واپس ہاسٹل تک چھوڑ سکتے ہو؟ وہ امید سے پوچھنے لگی، کیونکہ اس کے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی، جس پہ ہنٹر نے کہا لگایا۔ ویسے تمہاری دوست کی چوائس اچھی ہے، رائلز کے بعد یہ لڑکا یہاں کی ہر لڑکی کا ڈریم بوائے ہے۔ رہی آپ کی بوریت کا سوال، میرے ساتھ ایک ڈانس ہو جائے، اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلاتے ہوئے بولا، جس پر وہ ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ نا پلیز، آئی پرومس، اٹس سمپل سا ڈانس، کچھ نہیں ہوگا، ٹرسٹ می۔ اس کے انکار کرنے سے پہلے وہ التجائیہ بولا، جس پہ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز ہیلینا، پلیز پلیز پلیز۔ اس کے مسلسل رٹ لگانے پر اس نے اس کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، جس پر وہ خوش ہو کر اسے اپنے ساتھ لیے ڈانس فلور کی جانب چل پڑا۔ ریلیکس ہیر، ایک ڈانس پھر تم گھر جا سکتی ہو، کچھ نہیں ہوگا، جلدی سے ختم ہو جائے گا۔ سٹیج پر قدم رکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ ہنٹر نے اپنا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور دوسرا اس کی کمر پر، اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈانس کے سٹیپس لینے لگا۔ ابھی انہیں ڈانس کرتے 30 سیکنڈز بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ کسی نے اچانک سے ہیر کو اس کی کمر سے پکڑ کر ہنٹر سے دور کیا اور بغیر اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے اس کے منہ پہ زوردار پنچ مارا، جس کی وجہ سے اس کا بیلنس بگڑا اور وہ زمین کی جانب جھکا۔ کیا مسئلہ ہے حسام؟ وہ اپنے پھٹے ہوئے لب پر اپنا ہاتھ رکھ کر زمین سے اٹھتے ہوئے بولا، لیکن جواب دینے کی بجائے اس نے ایک اور پنچ اب کی بار اس کے پیٹ پہ مارا اور سلگتی نگاہوں سے ہیر کی طرف دیکھنے لگا، جو شوق سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا تم الگ ہو، اسپیشل ہو، لیکن تم بھی عام لڑکیوں کی طرح نکلی۔ وہ ہنٹر کے پیٹ پر ٹانگ مارتے ہوئے ہیر کی طرف جھک کر بولا، جس پہ ہیر کا پورا وجود کپ کپایا۔ حسام، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو؟ وہ ہوش میں آ کر اسے ہنٹر سے دور کرتے ہوئے بولی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشانی سے اس کے برابر بیٹھتی ہوئی پوچھنے لگی، جو اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے تکلیف سے دوہرا ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھا کر باہر کی جانب لے جاتا ہوا بولا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے کہیں نہیں جانا۔ تمہیں کچھ پتہ چل رہا ہے؟ آخر تم کر کیا رہے ہو؟ وہ اس کے برابر چلتے ہوئے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، ساتھ اس نے ایک نظر وہاں موجود لوگوں کی طرف گھمائی، جو شدید حیرت سے ان دونوں کو ہی جاتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن کسی میں حسام کو روکنے کی جرات نہیں تھی۔ کیا کر رہا ہوں؟ بتاؤ مجھے۔ جب انہوں نے لیفٹ ٹرن لیا تو آگے ہی ایک کمرہ تھا۔ حسام نے اسے وہاں دھکیلتے ہوئے پرتپش لہجے میں پوچھا، باہر جو تم نے اتنا تماشا کیا ہے وہ سب کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سلگتے لہجے میں بولی، جس پر وہ اسے کمر سے پکڑ کر زور سے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ کیا چاہتی ہو؟ وہاں کھڑا ہو کر تمہیں کسی اور کی باہوں میں دیکھتا؟ یہی تمہاری خواہش ہے؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سوری، لیکن میں تمہاری طرح اتنا بے حیا نہیں ہوں کہ چپ چاپ اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ ناچتا ہوا دیکھوں۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، جس پہ ہیر کا پورا وجود تھما۔ کیا مطلب ہے تمہاری طرح بے حیا نہیں ہوں گا؟ ایک ڈانس کر کے میں گھٹیا ہو گئی ہوں؟ اس نے غصے سے کہنا چاہا، مگر اس کے الفاظ پر اس کا دل ٹوٹا تھا اور آواز میں نمی جھلکنے لگی، جس پر وہ بغیر کوئی جواب دیے جھٹکے سے اس سے دور ہو کے اپنا رخ اس کی جانب سے پلٹ گیا۔ ایک بار تم نے کہا تھا تم مجھے اپنی رکھیل رکھنا بھی پسند نہ کرو، ابھی باہر تم نے کہا کہ میں بھی عام لڑکیوں کی طرح ہوں، اور ابھی کہہ رہے ہو کہ میں بے حیا ہوں، تو پھر تم مجھے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ اس کے سامنے جا کر بے بسی اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں بولی، یہ تم نے کیا طلاق طلاق کے لفظ کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ جاؤ، میں نہیں دیتا، جو کرنا ہے کر لو۔
مشرقی لڑکیاں اس لفظ کو بھی اپنی زبان سے نکالتے ہوئے گھبراتی ہیں، لیکن تم، میں صحیح کہتا ہوں، تم بہت عام ہو مس ہیر پولارڈ، بہت زیادہ عام لڑکی ہو۔ اس کے الفاظ بالکل خنجر کی طرح اس کے دل پہ وار کر رہے تھے، جبکہ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں تو اتنی عام ہوں تو آزادی کیوں نہیں دے دیتے مجھے؟ ویسے بھی محض مشن کے لیے تم نے مجھے استعمال کیا ہے، اس شادی میں تمہاری خوشی شامل نہیں تھی، تو اس انچاہے بندھن سے خود کو اور مجھے چھٹکارا کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر پنچ مارتے ہوئے اپنے دل کا غبار نکالنے لگی۔ تمہیں کس نے کہا میں تمہیں مشن کے لیے استعمال کر رہا ہوں؟ وہ اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے پتھریلے لہجے میں پوچھنے لگا۔ ہاں تو کیا تم نے نہیں کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ان واہیات کارناموں کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تم آرام سے میرے جذبات سے کھیل کر ان کی دھجیاں اڑاتے رہو گے اور میں لا علم رہوں گی؟ وہ اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گرائی۔ تو تمہیں سچ پتہ لگ گیا ہے؟ چلو اچھی بات ہے، مجھے بھی اب اچھا بننے کا ڈرامہ مزید نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے انتہائی عام لہجے میں بولنے لگا، جبکہ وہ تکلیف سے اس کی طرف دیکھ کے رہ گئی۔ مطلب؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، شاید وہ مذاق کر رہا ہو۔ جو تم نے سنا وہی سویٹ ہارٹ؟ وہ اس کی جانب جھک کر کان میں سرگوشی نما بولا، جس پہ ہیٹ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کے اسے خود سے دور کیا۔ پلیز کہہ دو کہ یہ مذاق کر رہے ہو، صرف مجھے اذیت دینے کے لیے۔ وہ باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑائی، کیونکہ جو بھی تھا وہ اس کا عشق تھا اور اس نے ہمیشہ اپنے دل کو بتایا تھا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ صرف غلط فہمی کے اندھیرے ہیں۔ تم پوچھتی ہو نا میں تمہیں طلاق کیوں نہیں دیتا تھا؟ وہ اس کے قریب جا کر تمسخرانہ مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیونکہ میں تمہیں قطعی نہیں دوں گا۔ اس نے ہیر کے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، جبکہ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اس بے رحم کو دیکھنے لگی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ طلاق سے تو تم پل میں آزاد ہو جاؤ گی۔ مجھے تمہیں سسکتے، تڑپتے اور پل پل مرتے دیکھنا ہے۔ میں تمہیں اس حد تک توڑ دوں گا کہ تم کبھی بھی واپس سے جڑ نہیں پاؤ گی، اور جب تم ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاؤ گی میں تمہیں اسی جہنم نما زندگی میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس نے اس کے بال چھوڑ کر اس کی گردن پر ہلکا سا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ وحشت سے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم خود تو کبھی بھی مجھے طلاق دے نہیں پاؤ گی اور ایسے ہی مر جاؤ گی۔ یقین کرو تمہیں ایسے مرتا دیکھ کر مجھے بہت مزہ آنے والا ہے۔ اس نے طنزیہ مسکراتے ہوئے اس کی گردن کو جھٹکے سے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، کیونکہ اس کے ٹانگوں میں مزید کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی۔ اور ہاں، تم اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی، سمجھ آیا؟ وہ خاموش رہی تو اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر اس کے سر پہ تان دی، جس سے وہ پتھرائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سمجھ آیا یا نہیں؟ اس نے اس کی کنپٹی پر پسٹل کا دباؤ بڑھاتے ہوئے واپس سے اپنے الفاظ دہرائے تو ہیر نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ الفاظ کا استعمال کرو ورنہ زبان کاٹ کے رکھ دوں گا، پھر چاہے سچ میں مت بولنا۔ جی، ہیر نے کپکپاتے ہوئے کہا۔ گڈ گرل۔ وہ ڈارکلی ہنستا ہوا تھوڑا نیچے جھک کر اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا، اور پھر اپنی پسٹل پاکٹ میں رکھ کر اٹھ کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کا ہر جاتا ہوا قدم وہ اپنے دل پہ محسوس کرنے لگی، جیسے وہ اس کے دل کو اپنے پیروں سے کچلتا ہوا جا رہا ہو۔ وہ اپنا آپ خود میں چھپاتے ہوئے وہیں بیٹھ کے رونے لگی تھی، تبھی اس نے دروازہ کھول کر کسی کو اندر آتے ہوئے دیکھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہنٹر تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ حسام نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ وہ اس کے برابر بیٹھ کر اپنائیت سے پوچھنے لگا۔ نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بس ایک ہسٹری ہے۔ وہ خود کو سنبھال کر زمین سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اس پر اس کا دل اور دماغ ایک الگ ہی آگ میں جھلس کے خاک ہو رہا تھا، لیکن اسے مضبوط رہنا تھا، خود کے لیے، اس مشن کے لیے۔ اس کے اور حسام کے درمیان جو بھی تھا وہ لوگوں کو اس کے بارے میں بالکل نہیں بتانے والی تھی۔ لگتا ہے وہ تم سے عشق کرتا ہے، تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی اٹھتے ہوئے بولا، جس پر ہیر نے خشک سا کہا لگایا۔ وہ اس قدر ہنسی کہ مسلسل ہنسنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ یو آر ویری فنی۔ عشق اور حسام وجدان، اللہ خیر کرے، وہ اپنی ہنسی کے درمیان بولی، جس پر وہ بس اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو رویا رویا سا بہت حسین لگ رہا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کچن سے تمہارے لیے آئس لے کے آتی ہوں، تمہارے چہرے پہ سوجن ہو رہی ہے۔ وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے بولی، شکریہ یار، تم بہت اچھی ہو، قسم سے اللہ کا شکر ہے جو تمہارے ایکس نے میری ناک کی ہڈی نہیں توڑ دی۔ ایکس؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ ہاں ایکس، خود ہی تو تم نے کہا حسام کے ساتھ تمہاری ہسٹری ہے، مطلب وہ تمہارا صرف پاسٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے چلی گئی، کیونکہ حسام اس کا کوئی ایکس نہیں بلکہ شوہر تھا، جس کا تعلق پاسٹ سے نہیں بلکہ پریزنٹ سے ہے۔
وہ باہر گئی تو پارٹی تقریباً ختم ہو چکی تھی، بس کچھ ہی لوگ باقی تھے۔ اسے اس بات کا بھی ایک سکون تھا کہ یونی سے کچھ خاص لوگ وہاں نہیں آئے تھے۔ وہ ویٹر سے کچن کا پوچھ کر وہاں گئی اور برف کے کچھ ٹکڑے 7 ٹیبلٹس لے کے واپس چل پڑی۔ سب کچھ قابو میں ہے، یہ کام سال ختم ہونے تک مکمل ہو جائے گا۔ میں نے اس موقع کا بہت شدت سے انتظار کیا ہے، اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ جب وہ واپس کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے کان میں ہنٹر کے یہ الفاظ ٹکرائے جو فون پر محو گفتگو تھا۔ اسے لگا شاید وہ کوئی ضروری بات چیت کر رہا ہے، اس لیے اپنے دھیان جا کر اس نے آئس اس کے پاس رکھ دی۔ گڈ بائے، میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں۔ کال بند کر کے اس نے اڑی رنگت کے ساتھ ہیر کی طرف دیکھا جس پر وہ فکرمندی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، تم کب اندر آئی؟ ہیر کو اس کے لہجے سے لگا جیسے وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کی پرسنل بات چیت سنے، اس لیے ایسے پوچھ رہا ہے۔ بس ابھی آئی ہوں، یہ رہی آئس اور پین کلر، ساتھ پانی۔ وہ ٹرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تھینکس یار، میں اپنے روم میں جاتا ہوں، تم بہت اچھی ہو۔ بس یہ بتا دو تم کس کے ساتھ واپس جا رہی ہو؟ اگر کوئی نہیں ہے تو میں تمہیں پہلے چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، تم آرام کرو، میں آنا کے ساتھ چلی جاؤں گی، وہ کہہ کر روم سے باہر نکل آئی اور آنا کو ڈھونڈنے لگی جس کا نام و نشان کہیں پر بھی نہیں تھا۔ وہ چلتے ہوئے صحن میں چلی گئی جہاں تازہ ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی جس میں حسام کا چہرہ آ سمایا۔ تمہارے خیالوں سے تو آزادی نہیں ہے، میں تمہیں چھوڑ کے کہاں جاؤں گی؟ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا حسام، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے جلن، تڑپ اور محبت کے جذبات دیکھے ہیں، کیا وہ سب ڈرامہ تھا؟ اگر ایسا ہے تو قسم سے تم بہت اعلیٰ ایکٹر ہو، تم سا کوئی نہیں۔ وہ خود سے بڑبڑائی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی جہاں بالکل سامنے ہی حسام اپنی گاڑی کے ساتھ پشت لگائے کھڑا اسموکنگ کر رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں ڈارک براؤن نگاہوں سے ٹکرائیں۔ گاڑی میں بیٹھو، وہ حکمیہ لہجے میں بولا جس پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور اسے اگنور کر کے آگے بڑھ گئی، جس پر وہ سگریٹ اپنے پاؤں میں روند کر اس کے پیچھے لپکا۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے، سنائی نہیں دے رہا؟ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، وہ اس کا راستہ روکتے ہوئے بولا۔ تم ایسے بات کر رہے ہو جیسے ہم دونوں کے درمیان سب نارمل ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی کیونکہ اس کا عام رویہ دیکھ کر اس کا خون کھول کے رہ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ تمہارا یہ سیکنڈز میں بدلتا موڈ مجھے پاگل کر دے گا حسام، میں پاگل ہو جانا ہے۔ تمہیں کوئی میموری لاس کی پرابلم ہے؟ یاد بھول گیا ابھی اس گھر کے اندر کیا ہوا ہے؟ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی جس پر حسام نے اپنے کان میں انگلی چلائی۔ شور مچانا بند کرو، میموری لاس کی پرابلم کا تو پتہ نہیں، لیکن اگر تم ایسے ہی چلاتی رہی تو بہرا ضرور ہو جاؤں گا، وہ اسے گاڑی کے اندر دھکیل کر اس کا دروازہ لاک کرتے ہوئے بولا جس پہ وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ اور ہاں، مجھے کچھ نہیں بھولا، تمہاری ابھی بہت ضرورت ہے، اسی لیے صحیح سلامت گھر چھوڑ رہا ہوں، جس پر وہ بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ جانتی ہوں یہ ضرورت مشن، وہ ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے خود سے سوچ کے رہ گئی۔ پھر ان دونوں نے سارے رستے کوئی بات نہیں کی، وہ اسے ہاسٹل میں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ سوشل اسٹڈی کا لیکچر چل رہا تھا مگر ہیر صرف اپنے سر دل پر شدید درد محسوس کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس بے رحم دنیا سے اپنا آپ کہیں دور چھپا لے، لیکن جب تک یہ سانسیں چل رہی تھیں اسے جینا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے بہادری کا مظاہرہ کرنا تھا۔ بے شک وہ اندر سے کتنی بھی ٹوٹ جائے لیکن لوگوں کے لیے وہ بہادری کی مثال بن کے ہی دکھائے گی۔ سر درد جب برداشت سے باہر ہونے لگا تو اس نے ہلکی سی کرسی کے ساتھ اپنی پشت لگا کر اپنے سر کو کرسی کے کنارے پہ رکھ دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آنا کے الفاظ پر ہی نے اپنا سر اٹھا کے اسے گھورا اور پھر اسے اگنور کر کے ڈیسک کے اوپر اپنا سر رکھ گئی۔ میں تم سے 1000 بار معافی مانگ چکی ہوں، پلیز اب معاف بھی کر دو حلینا، وہ التجائیہ لہجے میں بولی جس پہ ہیر نے لمبا سانس کھینچ کے ہاں میں سر ہلایا کیونکہ وہ کل رات سے اسے پارٹی میں ہی چھوڑ کر آنے کے لیے بار بار معافی مانگ رہی تھی۔ تو کل کیا ہوا تھا؟ یونی میں ہر کوئی تمہیں اور حسام کو ڈسکس کر رہا ہے، وہ تجسس سے پوچھنے لگی کیونکہ وہ اس وقت کچن میں تھی جب یہ سب ہو کر ختم بھی ہو گیا تھا اور وہ اس سب سے لا علم تھی۔ اگر تمام یونی اسی بارے میں بات کر رہی ہے تو پھر یقیناً تمہیں تمام سٹوری کے بارے میں پتہ ہوگا، وہ اپنے سر کو ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بولی کیونکہ حسام کا ذکر ہی اس کی جان پر بننے کے لیے کافی تھا۔ لیکن مجھے تم سے جاننا ہے، بتاؤ نا پلیز، کیا تمہارے اور حسام کے درمیان کچھ چل رہا ہے؟ سنا ہے جب اس نے کل تمہیں ہنٹر کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھا تو وہ غصے اور جلن سے پاگل ہو گیا تھا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ مجھے جہاں تک پتہ تھا تمہارا حسام پر کرش ہے، ہیر نے آئی برو اچکایا۔ ہاں وہ تو بہت بڑا کرش ہے لیکن تم دونوں میں ایک الگ سی اسپارک ہے، تم دونوں کا ایک ساتھ ڈریمی کپل بنے گا اور قسم سے جس دن ایسا ہوگا میں تم دونوں کی سب سے بڑی فین ہوں گی،
وہ शौकी से बोली। पता नहीं मेरा वास्ता हमेशा पागल लोगों से ही क्यों बढ़ता है। वो बगैर उसे जवाब दिए वापस से डेस्क पर अपना सर रख कर खुद से बुड़बुड़ाई। हीर। वो जो क्लास लेने के बाद अपने ध्यान कैफेटेरिया की जानिब जा रही थी, हसाम की आवाज़ सुनकर उसका पूरा वजूद थमा, जबकि दिल फुल स्पीड में तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि वो अभी उसका सामना हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। वो खुद को कंपोज करके जल्दी से चलने लगी ताकि वो उसका सामना न कर सके। हीर, मेरी बात सुनो प्लीज़। वो भागकर उसके सामने खड़े होते हुए बोला, लेकिन वो अपना रुख मोड़कर दाईं जानिब मौजूद सीढ़ियाँ क्रॉस करके ऊपर जाने लगी। हीर, स्टॉप इट। वो उसका बाजू पकड़कर एक कोने में ले जाते हुए बोला। लेक्चर्स होने की वजह से इस वक्त वैसे भी तालिब इल्म की तादाद बाहर कम थी, ऊपर से कॉर्नर में होने की वजह से कोई मुश्किल से ही उन दोनों को देख सकता था। क्या है हसाम, क्या चाहते हो अब तुम मेरी ज़ात से? मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देते तुम? वो जब वहाँ से निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं मिला तो वो गुस्से से आग बगुला होते हुए बोली। मैं जब उसे बोलने में दिक्कत होने लगी तो वो सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। कल के लिए आई एम सॉरी, ओके? वो उसकी डार्क ब्राउन आंखों में देखते हुए बोला, जिनमें उसके अल्फाज पर हैरत आसमाई थी। उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को थामना चाहा, जिसे हीर ने होश में आकर दूर झटक दिया। तुम सॉरी हो? किस लिए? वो उलझते लहजे में पूछने लगी। हाँ, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, मुझे बस गुस्सा आ गया था इसीलिए वो सब बोल गया। जिस पर हीर ने खुश्क सा कहा लगाया, बाहर में जाओ तुम हसाम। वो पुरतपाक लहजे में कहकर उसके पास से जाने लगी, मगर वो उसका बाजू पकड़कर गुस्से से उसे अपनी तरफ खींच गया, जिसकी वजह से हीर का हाथ उठा और हसाम के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गया। हसाम की गोल्डन ब्लूइश आंखें जब गुस्से से सुर्ख होने लगीं तो उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। एक पल के लिए उसने सोचा वो उससे माफ़ी मांग ले, मगर जितना दर्द उसने उसे दिया था उसके मुकाबले ये थप्पड़ कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपने लब भींच गई। एक तो कल तुम उस हंटर के साथ डांस कर रही थी, ऊपर से मेरे माफ़ी मांगने पर मुझे थप्पड़ मार रही हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आखिर? वो सुलगते हुए लहजे में बोला। अब तुम इस सब का मलबा मेरे ऊपर डाल दोगे? अजीब बात है हसाम वजदान, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, जानते हो तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। जब मैं तुम पे आंखें बंद करके यकीन कर रही थी, तुम मेरी हस्ती की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। तुम एक तरफ मुझे हसीन सपने दिखा रहे थे और दूसरी तरफ मुझे चीट कर रहे थे। तुमने मुझे महज मिशन के लिए इस्तेमाल किया है। जब ये सब मिशन के लिए था तो मुझसे शादी करने का ड्रामा क्यों किया? इस सब के लिए शादी ज़रूरी नहीं थी। तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक बना के रख दिया है। आखिर तुमने ये क्यों किया? वो तकरीबन चीखते हुए बोली। ओह सॉरी, मुझे सिसकते तड़पते और पल पल मरते हुए देखने के लिए। वो खुद ही बेबसी से हंसते हुए बोली। तुम्हें सच में लगता है मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो भी उसके कंधों पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते हुए गुस्से से बोला, जिस पर वो उसे उन निगाहों से देखने लगी जैसे वो पागल हो। कल की रात भूल गए हो? सच में मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है तुम्हें हसाम? तुमने खुद माना है। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए गुर्राई। अपनी आवाज़ हल्की रखो, तुम इस वक्त यूनी में हो। वो हल्के लहजे में बोला तो हीर ने नज़र घुमा कर आसपास देखा, जहाँ कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था। हाँ तो तुम भी मेरा रास्ता रोकना बंद करो, मुझे लेक्चर लेना है। वो वापस उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखती हुई पथरीले लहजे में बोली, क्योंकि वो कैफेटेरिया से कुछ खाने को लेकर अपनी नेक्स्ट क्लास में ही जाने वाली थी, मगर हसाम ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। लेक्चर छोड़ो, मेरी बात सुनो हीर। कल जो कुछ भी हुआ अब बस भी कर दो हसाम, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे इन झूठों से। तुमने मेरी ज़िंदगी एक खिलौना बना के रख दी है। सीधा पॉइंट पे आओ और बताओ अब की बार तुम कौन सा नया गेम खेल रहे हो? वो एक एक लफ्ज़ चबा के बोली, जिस पे वो लंबा सांस खींच के रह गया और उसके वजूद से अपने हाथ हटाकर अपने चेहरे पे फेरने लगा। इसी का फ़ायदा उठाकर वो जल्दी से उसके पास से निकल गई। हीर, हीर। हसाम की आवाज़ उसके कानों से टकराई, मगर वो तकरीबन भागते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी, जहाँ से एक प्रोफेसर भी ऊपर की तरफ जा रहे थे। उन्हें देखकर हीर ने अपनी रफ्तार नॉर्मल की और हसाम भी खामोशी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। हीर जल्दी से अपनी अगली क्लास में दाखिल हो गई, जिसे स्टार्ट हुए 5 मिनट गुजर चुके थे। क्या हुआ है, इतनी लेट क्यों क्लास में आई हो? और तुम्हारी हार्ट बीट क्यों इतनी तेज़ है? आना, जिसने उसके लिए एक सीट रखी हुई थी, जैसे ही हीर उस पर बैठी तो वो उससे पूछने लगी। कुछ नहीं हुआ है, अब प्लीज़ चुप करो। ऐसे ही मैम डांटेंगी। पहले ही वार्निंग मिल गई है आइंदा लेट ना होने की। अब ऐसा ना हो दूसरी मुसलसल बोलने की वजह से मिल जाए। वह नोटबुक निकाल कर जो मैम वाइट बोर्ड पर लिख रही थी उसके नोट्स बनाते हुए बोलने लगी, जिस पे आना नहीं समझते हुए हाँ में सर हिलाया और बाद में पूछने का सोच कर वो चुप ही रही। हीर ऐसे ही सारा दिन हसाम को नज़रअंदाज करने में कामयाब रही और लास्ट लेक्चर होते ही वो बगैर किसी चीज़ के लिए रुके जल्दी से अपने हॉस्टल में आ गई। हेलिना, आओ कोई मूवी देखते हैं। तुम हर वक्त लैपटॉप पर न जाने क्या पढ़ती रहती हो, बोर नहीं होती? आना ने हीर के करीब जाकर कहा, जो कंप्यूटर लैंग्वेज को हल करने के लिए
کے تقریباً بہت قریب تھی۔ حسام کی باتیں اسے مینٹلی کافی ٹارچر کر رہی تھیں، اس لیے ان سے رہائی حاصل کرنے کے لیے اس نے خود کو مکمل اس کام میں لگا لیا تھا۔ یار 1 گھنٹے بعد وہ لیپ ٹاپ میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، تم ایسا بھی کیا کر رہی ہو، دکھاؤ۔ وہ تجسس سے اس کے لیپ ٹاپ کی جانب جھکتے ہوئے پوچھنے لگی، یار کچھ نہیں، ایسے ہی بکواس ہے، آؤ ہم مووی دیکھتے ہیں، میں بھی بہت بور ہو رہی ہوں۔ اس سے پہلے وہ دیکھتی ہی نے جلدی سے نیٹ فلکس آن کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی کندھے اچکا کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کوئی ہارر مووی لگاؤ، آنا نے مشورہ دیا تو وہ آئی برو اچکا کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، ڈر لگ رہا ہے؟ آنا نے اسے شرارت سے اکسایا تو ہیر نے اسے گھورتے ہوئے افسوس سے نہ میں سہلا کہ کوئی ہارر مووی ڈھونڈ کے پلے کر دی۔ مووی دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگی اسے احساس بھی نہیں ہوا، لیکن دروازے کے کھلنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ حیرت سے اپنے آس پاس دیکھنے لگی، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آنا، لائٹ چلا دو یار، سوری میں سو گئی تھی۔ اسے لگا آنا آئی ہے، اس لیے کروٹ بدلتے ہوئے بولی تاکہ اٹھ کر وہ اپنا بچا ہوا کام مکمل کر سکے، مگر جب کمرے میں کسی قسم کی ہلچل نہیں ہوئی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ آنا، جب وہ نہیں بولی تو ہیر نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی جہاں ایک وجود اس کی جانب اپنے قدم بڑھا رہا تھا، جس کا چہرہ بلیک ہوڈی میں چھپا ہوا تھا اور وہ بلیک ہی جینز اور شوز پہنے ہوئے تھا۔ خوف سے اس کا حلق خشک ہوا اور وہ اپنے بیڈ سے اتر کر کارنر میں جا لگی، اور ابھی مووی دیکھی ہونے کی وجہ سے اس کے خیالات اس کے ذہن میں گھومنے لگے جیسے کوئی جن یا چڑیل اس پل اس کا شکار کرنے آیا ہے۔ او میرے خدا، پلیز مجھے اتنی جلدی نہیں مرنا، ٹھیک ہے میری زندگی میں بہت رائتا ہے لیکن پلیز ابھی مرنے کے لیے عمر بہت چھوٹی ہے، مجھے جینا ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، مجھے بھوک بھی لگی ہے، پیزا بھی کھانا ہے، پلیز ایٹ لیسٹ مجھے کچھ کھانے کا تو موقع ملنا چاہیے۔ وہ آنکھیں زور سے بند کر کے زیر لب بڑبڑانے لگی، لیکن جیسے ہی اس کے کان میں کسی کے ہنسنے کی آواز ٹکرائی تو اس کے خیالوں کو بریک لگی۔ او مائی گاڈ بیمبولا، میں تمہارا کیا کروں؟ وہ شخص ہنستے ہوئے کہہ کر اپنا ہوڈ سر سے اتارنے لگا۔ بیمبولا؟ وہ خود سے بڑبڑا کر شوق سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو شرارت بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم؟ وہ ایک دم اس کے قریب آ کر اپنی انگلی اس کے سینے کی جانب کرتے ہوئے غصے سے بولی، جس پر حسام موسیقا خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر دیوار کے ساتھ اپنی پشت لگا کر اپنے بازو سینے پر لپیٹ گیا۔ جی بالکل میں، وہ مزے سے بولا تو ہیر اسے گھورنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم اندر کیسے آئے ہو؟ تم نے تقریباً مجھے ہارٹ اٹیک دے دیا تھا، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ سوری، مجھے لگا اتنی ٹریننگ کے بعد تم بہادر ہو گئی ہو، لیکن تم آج بھی وہی معصومیت کا پیکر ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا، جس پر ہیر آنکھیں گھما کے رہ گئی، جس کا فائدہ اٹھانے میں تم رائلز نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ تلخ لہجے میں بولی تو حسام کے چہرے سے شوخی پل میں غائب ہوئی تھی۔ خیر یہ سب چھوڑو، بس اتنا بتاؤ تم اندر کیسے آئے ہو اور کیوں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ میرے اپنے سورسز ہیں اور میں یہاں تم سے بات کرنے آیا ہوں، یونی میں تو تم نے مجھے ایسے اگنور کیا ہے جیسے میں کوئی خطرناک بیماری ہوں، اس لیے بس یہاں چلا آیا، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ اور تمہیں کس نے کہا اب میں تم سے بات کروں گی؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، وہ پرسکون لہجے میں بولا تو ہیر کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ میرے پاس راستہ ہے اور نکلو یہاں سے اسی وقت، وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں کہیں نہیں جا رہا اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی اور آپشن ہے، وہ آرام سے کہہ کر اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، جس پہ ہیر نے جلدی سے بیگ کا ایک سٹیپ لیا۔ ایک منٹ، تم کیا کرنے کی سوچ رہے ہو؟ وہ ایک ساتھ 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے پوچھنے لگی، مگر وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھا کر اپنے کندھے کے اوپر ڈال گیا، جس پہ وہ بوکھلا کر اس کی پشت پر مکے برسانے لگی کہ وہ اسے نیچے اتارے۔ حسام وجدان، مجھے نیچے اتارو ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گی، اس کے کہنے پر وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگا، پھر اس نے اسے بیڈ کے اوپر لٹایا۔ اس سے پہلے وہ جلدی سے اٹھتی، حسام نے اس کے اوپر ہو کر اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ رکھ دیے، جس پر وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اس نے حسام سے ایسی حرکت کی امید بالکل نہیں کی تھی۔ اب میری بات سنو، آخر سنو تو صحیح میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جب ہیر ہوش میں آ کر اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تو حسام نے اس کے دونوں بازوؤں کو اس کے سر پر لے جا کر ان پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ گرفت بس اتنی ہی سخت تھی جس سے وہ ہرٹ نہ ہو۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، وہ حیا اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں بولی۔ ہیر، نہیں، سنو تو، نہیں، میری طرف دیکھو۔ جب وہ نم ہوتی آنکھوں سے اپنا چہرہ دوسری جانب کر گئی تو وہ بے بسی سے بولا، نہیں، وہ بھیگے لہجے میں بولی، ساتھ اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ وہ اس کے سامنے اتنی آسانی سے کمزور کیسے پڑ سکتی ہے۔ تو تم ایک بار مجھے نہیں سنو گی؟ آخر میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ وہ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر
दूसरे से उसका रुख अपनी जानिब करके उसकी आंखों से आंसू चूमते हुए बोलने लगा, जिस पर वो शिद्दत से ना में सर हिलाने लगी क्योंकि कुछ बोलने की सकत उसमें नहीं थी। हीर, हसाम, मैं नहीं सुनूंगी। कल जितनी तुमने मेरी तजलील की है मेरे लिए वही काफ़ी है। तुम वापस से सॉरी बोलकर क्या नई प्लानिंग कर रहे हो? तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मुझे ऐसा रोता देख कर तुम्हें सुकून आता है? वो आंखों में नमी लिए पूछने लगी, जबकि उसका वजूद हल्का हल्का कपकपाने लगा, जिस पर हसाम ने बेबसी से उसकी तरफ देखा और उसे छोड़कर उससे दूर हुआ। बताओ ना हसाम, मुझ में क्या खामी है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ? ऐसी क्या कमी है मुझ में जो तुम्हारा ये पत्थर दिल मेरे लिए नहीं धड़कता? वो सिसकते हुए उससे पूछने लगी, जबकि वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। हीर मेरी नहीं, तुम बस इतना बताओ, मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए अपने दिल में नफरत का जज्बा रखो? हसाम, क्यों करते हो मुझसे इतनी नफरत कि तुम्हारा दिल मुझे सिसकते, तड़पते और पल पल मरते देखने को चाहता है? वो अपना चेहरा हाथों में छुपा कर रोते हुए उसके बोले अल्फाज दोहराते हुए बोली, जो किसी हथौड़ी की तरह हर पल उसके जहन पे वार कर रहे थे। ऐसा नहीं है, इसी की तो वजाहत देना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे सुन नहीं रही। वो उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसके आंसू अपने हाथों से चूमते हुए बोला, जाओ प्लीज़ यहाँ से। वो उसका चेहरा अपने हाथों से झटकते हुए बोली, क्योंकि अब उसे उसके कहे किसी भी अल्फाज पर यकीन नहीं था। लेकिन हीर मेरी बात। हसाम, जाओ। अब की बार वो थोड़े सख्त लहजे में बोली तो हसाम अजियत से अपनी आंखें बंद कर गया और उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मुझे तुमसे नफरत नहीं है हीर, तुम इतनी मासूम और प्यारी हो, कोई भी इंसान तुमसे नफरत नहीं कर सकता। वो दरवाजे पर रुक कर बगैर उसकी तरफ देखे कहने लगा, मैं तुम्हें अपने रखेल रखना पसंद न करूं, क्योंकि मैं इस दुनिया में किसी भी लड़की को इस ओहदे पर बर्दाश्त न करूं। तुम तो फिर हीर हो, मेरी ही, जिसका रुतबा और ओहदा बहुत ऊंचा है। मैंने तुम्हें बेहया कहा क्योंकि तुम्हें तुम्हारे शौहर ने एक शख्स से मिलने से मना किया था, लेकिन तुम उसके कहे को टाल कर उसी एक आदमी की बाहों में डांस करती हुई मिली तो इसका बस दिमाग घूम गया और ये कह दिया। मैंने तुम पर आज तक कभी किसी लड़के से मिलने पर पाबंदी नहीं लगाई हीर, लेकिन उसके वजूद में मुझे खतरे की बू आती है जो तुम नहीं समझ पा रही हो। मैंने शादी ज़बरदस्ती ज़रूर की थी, लेकिन तुम्हें मिशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इस सब के पीछे तुम्हारी भलाई छुपी है और तुम्हारे साथ गुजारा हर पल सच्चा था जिसे मैंने तुम्हारे साथ जिया है। वो कहते हुए अपने सर पर हुड डाल गया, जबकि हीर भीगी आंखों से उसकी पुश्त को देखने लगी, क्योंकि वो बस हैरत में गुम हुई सिर्फ उसे सुन रही थी और कुछ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी, जैसे ये कोई ख्वाब हो जो उसके बोलने से टूट जाए। आखिरी बात, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। इसकी वजह तुम्हें सिसकते और रोते हुए देखना नहीं है, बल्कि मैं खुद हूँ। तुम्हारे मामले में मैं बहुत सेल्फिश हो गया हूँ, इसलिए तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। तुमसे दूरी मतलब मेरी मौत से भी बदतर ज़िंदगी जो मैं होने नहीं दूंगा। अगर मुझसे छुटकारा चाहिए तो मेरे मरने की दुआ किया करो। खुदा की कसम, सिर्फ ये मौत ही तुम्हें मुझसे अलहदगी दिला सकती है। वो कहकर बगैर पीछे देखे वहाँ से चला गया, जबकि वो अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर शिद्दत से रोती। आने वाले कुछ दिन हीर और हसाम दोनों ने ही एक दूसरे को इग्नोर किया। हीर का दिल कह रहा था वो हसाम के कहे हर लफ्ज़ पर आंखें बंद करके ईमान ले आए, मगर उसका दिमाग उसकी मुकम्मल मुखालफत कर रहा था। वो उसे वार्न कर रहा था कि ये फिर से कोई नया जाल और गेम हो सकती है, इसलिए दो मीठी बातों में मत आओ। यही वजह थी उसने हसाम से बात नहीं की थी, क्योंकि वो दिल और दिमाग की जंग में पिस के रह गई थी, जबकि दूसरी तरफ हसाम उसे कुछ वक्त दे रहा था ताकि वो संभल जाए और अपनी रजामंदी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मैंने कर लिया। हीर की पुरजोश आवाज़ सबके एयर पीसेस से टकराई। क्या हो गया है? क्या निकला उस फाइल से? कोई काम की खबर है भी या नहीं? सबके मुख्तलिफ सवाल उसके कानों से टकराए। रिलैक्स गाइस, हाँ मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज हल कर ली है और उसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है, हीर ने सबको तसल्ली देते हुए कहा। ठीक है, तुम स्कॉट के साथ मेंशन में आ जाओ, फेस टू फेस ही इस बारे में बात करते हैं। हाजिक ने संजीदगी से कहा तो वो उससे हामी भरकर कॉल बंद कर गई। ठीक 15 से 20 मिनट के बाद वो स्कॉट के साथ पेंशन में मौजूद थी और इस वक्त सब के सब गोल में इस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में बैठे हीर के बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। हीर, बोलो भी, आखिर क्या मिला है? शाजिम ने बेसब्री से पूछा। इसमें सिर्फ 2 नंबर्स मौजूद हैं जो 4 हिंसों पर मुश्तमिल हैं और साथ एक जुमला लिखा हुआ है। वो सबको अपनी नज़र में रखते हुए बोलने लगी। और वो क्या है? वो जब से यहाँ आई थी हसाम ने पहली बार उससे बात की थी। 2 नंबर्स 2203 हैं, जबकि जुमला अल्फ़ा जल्द ही मर जाएगा, जिसकी वजह से उसका
पैक बगैर किसी लीडर के रहेगा। वो आम से लहजे में बोली तो सब ये अल्फाज अपने मुंह में दोहरा के उसका जायका चखने लगे। अल्फा विल डाई सून, व्हाट द हेल डज इट मीन? शाजिम ज़ेरेलब बुड़बुड़ाया। वुल्फ की दुनिया में अल्फा अपनी रियाया का लीडर होता है, हसाम ने पुरसकून लहजे में कहा तो सब उसकी तरफ देखने लगे। और हमारी दुनिया में ताया अब्बू हमारे लीडर हैं, हाजिक ने आहिस्तगी से कहा, जो मुश्किल से उन सबके कानों तक पहुंचा। वो लोग बॉस को मारने का प्लान बना रहे हैं। ईशान की खोई खोई सी आवाज़ सबके कानों से टकराई। और डॉक्यूमेंट में जो नंबर शामिल हैं, इनका क्या मतलब? कोई कनेक्शन होगा या फिर वो ऐसे ही हैं? एरिक ने परेशानी से पूछा। पता नहीं, क्या तुम लोगों के जहन में कुछ ऐसे हिंसे आते हैं जो बिल्कुल ऐसे ही हों? इधर से हमें कुछ पता चल सकता है, हीर ने सोचते हुए कहा, जिस पर सब एक दूसरे की जानिब देखने लगे मगर किसी के दिमाग में कुछ नहीं आया। तो हाजिक जो हेड कुर्सी पर बैठा हुआ था वो वहाँ से उठ गया। मैं बाबा से रब्ता करके उन्हें इस मालूमात के बारे में बताता हूँ, हो सकता है उन्हें कुछ इन्हें कोड वर्ड्स के बारे में पता हो। हाजिक ने अपने मोबाइल पे वहाद साहब का नंबर डायल किया। और हाँ हीर, अभी तुम्हें और परेशानियां पैदा करनी है ताकि तुम वापस से उस कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर सको। हो सकता है हमें कोई और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। वो कहकर बगैर उसके जवाब का इंतज़ार किए अपने कान से फ़ोन लगाकर वहाँ से चला गया था। साथ उसने हसाम को बाहर आने का इशारा किया तो वो भी कुर्सी से उठकर उसके पीछे पीछे चला गया। एरिक भी एक असाइनमेंट की वजह से जो उसे कल जमा करवानी थी उसे मुकम्मल करने अपने रूम में गया। तो फिर यहाँ पर सब कैसा जा रहा है? ईशान ने हीर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा। गुड, सब कुछ बहुत आला जा रहा है। मैंने अपनी एक दोस्त बनाई है जो बहुत अमेजिंग है। दिल करता है हर पल उससे बात करूं, अपनी ज़िंदगी उसके साथ शेयर करूं। उसके अल्फाज पर ईशान ने तकलीफ से उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में जेलसी देखकर हीर के दिल को सुकून पहुंचा। उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं, लेकिन वो उन लोगों से बहुत ज़्यादा यकीन के काबिल हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। वो मज़ीद तंजिया लहजे में बोली। इनफ इज़ इनफ। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम हीर? तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो। तुम्हारा इरादा मुझे हर्ट करने का है, लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रही हो? ईशान ने गुस्से और बेबसी के मिले जुले तासुरात में कहा। ओह सॉरी, एक्चुअली बास टाइम सच कड़वा ही लगता है। वो दो टोक लहजे में बोलने लगी। और ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है। अभी तुम्हें एहसास नहीं है? जब कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हारी पुश्त पे वार करेगा तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। वो कहकर अपनी कुर्सी से उठ गई और अपनी शर्ट से अनदेखी डस्ट झाड़ने लगी। मैंने कभी तुम्हारी पीठ पर खंजर नहीं घोंपा और ना ही मैं ऐसा करने का कभी सोच भी सकती हूँ। मेरी नेचर ऐसी नहीं है कि मैं अपनों की पुश्त पे वार करूँ और तुम उन्हीं में आती हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। वो झुंझुलाते हुए सच्चाई का मुजाहरा करती हुई बोली, जिस पे हीर का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। बस भी करो इशाल, मुझे पता है मेरी तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, इसलिए अपना ये नाटक बंद करो। तुम्हें शायद अपने कहे कुछ अल्फाज याद रखने चाहिए, हो सकता है फिर तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए। जब उसने इशाल की आंखों में ना समझी देखी तो वो उसके करीब जाकर आखिर लाइन का हर लफ्ज़ चबा चबा के बोली और बगैर उसके सुने वहाँ से निकल गई, जबकि इशाल ने गुस्से से पास पड़ी पानी की बोतल ज़मीन पर पटक दी और वापस कुर्सी पर अपना सर पकड़ के बैठ गई, क्योंकि वो हीर को अपनी दिल से दोस्त मानती थी और उसकी अचानक ये बेरुखी उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। हीर जब सहन से गुजरकर पार्किंग की जानिब जाने लगी तो वहाँ शाम को बेंच पे बैठे देखकर उसके कदम कुछ पल को रुके, मगर फिर वो अपना सर झटक कर आगे बढ़ गई। हीर, हम दोनों के दरमियान चीज़ें कब वापस से नॉर्मल होंगी? वो जो अपने ध्यान में जा रही थी, अचानक से हसाम को अपने बराबर चलता देख उसके कदमों को ब्रेक लगी। हमारे दरमियान कुछ ऐसा है ही नहीं जो नॉर्मल हो जाए। वो बगैर उसके चेहरे को देखे बोली थी। उस दिन तुम्हारे रूम से निकलते हुए मैंने तुमसे कहा था, क्या वो तुमने नहीं सुना? वो उम्मीद कर रही थी वो इस बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन उसे डायरेक्ट इसी बात पे आता देखकर उसने अपने लबों को दांतों से हल्का सा कुचला। जवाब दो। जब उसकी जानिब से खामोशी का दौरानिया ज़्यादा होने लगा तो हसाम ने फिर से पूछा। मैंने सुना। वो उसकी तरफ देखे बिना बोली। और तुम्हें उस बारे में कुछ भी नहीं कहना? नहीं। उसके झूठ पर हसाम ने उसकी तरफ एक कदम मज़ीद बढ़ाया और उन दोनों के दरमियान का बस थोड़ा सा फासला बाकी रहने दिया। पीछे हटो। उसने तकरीबन उससे भीख मांगी, मगर उसने जो थोड़ा फासला छोड़ा था वो भी एक और कदम लेकर ख़त्म कर दिया, जिस पर हीर ने जल्दी से 2 कदम पीछे लेने चाहे, मगर वो उसे मौका दिए बगैर उसकी कमर पे हाथ रख कर उस पर झुका था और
اس کے لبوں پر دھیرے سے اپنا لمب چھوڑا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ ہیر کو بھی کچھ پل کے لیے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ جب وہ ہوش میں آئی تو لال گلابی ہوتی اس کے سینے پر پنچ مار کر اس سے دور ہوئی۔ ایک بار کہہ دو کہ تمہارا دل وہ جذبات محسوس نہیں کرتا جو میں کرتا ہوں تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ اس کو واپس سے کمر سے پکڑ کر خود کی طرف کھینچتے ہوئے بولا، ساتھ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں مختلف رنگ بکھرے ہوئے تھے جبکہ حیا سے پلکیں بھی جھکی ہوئی تھیں۔ نہیں، مجھے اب تمہارے لیے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اس نے مضبوط لہجے میں جھوٹ بولا، بے شک یہ کہتے ہوئے اسے کتنی تکلیف سہنی پڑی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی حسام بس چلا جائے۔ جھوٹ، تم مجھے فیل کرتی ہو، اس کا گواہ تمہارے چہرے پہ بکھرے رنگ ہیں۔ وہ بے چینی سے بولا، میرا نہیں خیال اور نہ ہی تم میرے لیے کچھ محسوس کرتے ہو۔ اس دن بھی جو تم نے کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری باتوں میں اتنی آسانی سے آ جاؤں گی کہ تم آرام سے مجھے بیوقوف بنا جاؤ؟ اس نے اب کی بار تلخی سے کہا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس سے دور ہو گیا۔ تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا؟ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، تو میری خواہش ہو۔ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا، بالکل نہیں ہے، تم مجھے جتنا اسٹوپڈ سمجھتے ہو اتنی بھی نہیں ہوں۔ اس بات پر وہ کچھ پل صرف اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر کچھ بھی زبان پر نہیں آیا تو وہ اپنا منہ بند کر گیا۔ اس نے واپس سے کوشش کی مگر پھر ناکامی ہوئی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کچھ لمحوں کی دقت کے بعد وہ بولا، واٹ؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تمہارے لیے کچھ محسوس نہیں کرتا۔ پہلے ہی جو اتنا ڈرامہ چل رہا تھا اس میں بس نمک مرچ چھڑک رہا تھا تاکہ فریش رہے۔ وہ نرمی سے ہنستے ہوئے بولا تو ہیر جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے الفاظ پر اس کا دل ٹوٹا تھا کیونکہ اس کے دل کے کسی کارنر میں حسام کے الفاظ سچ ہونے کی دعا مانگی تھی۔ وہ کچھ پل اس کے چہرے کو دیکھتی رہی جو اب سکون سے اس کا راستہ چھوڑ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ افسوس سے نام میں سر ہلا کے آگے بڑھ گئی۔ ہیر، رک جاؤ یار، لنچ کا ٹائم ہے، کر کے ہی جانا۔ حاسق جو باہر گارڈز سے کچھ بات کر کے اندر آیا تھا سامنے سے ہیر کو آتا دیکھ کے بولا، نہیں میں ہاسٹل جا رہی ہوں، وہاں جا کے ہی کچھ کھا لوں گی۔ وہ تحمل سے بولی، حاسق مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز اندر جا کے ذرا فلاور کو کہہ دو کھانا بنا دے۔ فلاور؟ یہ لکھا ہوا۔ حسام نے اس کے قریب آ کر کہا جس پر ہیر آنکھیں گھما کے آگے بڑھ گئی جبکہ حاسق نے آئی برو اچکا کر اس کی طرف دیکھا جو اسے اندر جانے کا اشارہ کر رہا تھا اور نام میں سر ہلا کے بغیر کچھ کہے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ جو ٹرن لے کر سامنے موجود پارکنگ ایریا کی طرف قدم بڑھانے رکھی تھی، حسام کے اچانک سے بازو پکڑ کے روکنے پر وہ ایک دم بوکھلائی اور پھر اسے غصے سے گھورنے لگی۔ ہاسٹل؟ کیوں تمہیں اب سنائی بھی دینا بند ہو گیا ہے؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی، اوکے تم کیسے جاؤ گی؟ اس کے الفاظ پر ہیر کا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ حسام تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اب تم ایسے بات کر رہے ہو جیسے ہماری کچھ لمحے پہلے فائٹ ہی نہیں ہوئی تھی، جیسے تم نے مجھ سے کچھ بھی نہ کہا ہو۔ قسم سے تم مجھے پاگل کر دو گے، یقین جانو اگر تم میرے ساتھ ایسے ہی رہے تو میں کچھ دنوں میں مینٹل ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جاؤں گی۔ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ ایک لمحے پہلے تم مجھے اتنی وحشت زدہ کرنے والی باتیں کر رہے تھے اور اب تم مجھے ہاسٹل تک چھوڑنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ تمہاری اس دماغ کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے کیا؟ وہ اس کے دماغ پر اپنی انگلی رکھ کر تقریباً آگ بگولا ہوتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے ہر انسان کا دماغ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے لیکن تمہارا کمپلیکیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پزل ہے، ایسی پزل جو کوئی سائنٹسٹ بھی حل نہ کر سکے۔ قسم سے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے تمہارے دماغ کے پرزے ہی الٹے فٹ ہیں۔ میں نے کچھ بھی وحشت زدہ کرنے والا نہیں کہا، میں نے بس اتنا کہا میں تمہارے لیے کچھ محسوس نہیں کرتا جس کا دعویٰ تم نے بذات خود کیا تھا، بس تمہارے کہے الفاظ دہرائے تھے۔ دوسری بات، میں نے تمہیں ہاسٹل چھوڑنے کی آفر نہیں دی، بس اتنا پوچھا کس کے ساتھ جا رہی ہو۔ اس کے الفاظ پر ہیر کا سر تقریباً چکرانے لگا۔ اگر اسے میری کوئی فکر ہی نہیں ہے تو میرے پیچھے پیچھے کیا لینے آیا؟ کیا اس شخص کے پاس مجھے ٹارچر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ وہ اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، کیا کیا ہے میں نے؟ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ وہ سرد لہجے میں بولی، کیا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا، یہی مجھے ٹارچر کرنا؟ کیا میں تمہیں اتنی ناپسند ہوں کہ تم نئے نئے طریقوں سے مجھے ہرٹ کرتے ہو؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا تم مجھے ناپسند ہو۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کے گال کو اپنے ہاتھوں کی پشت سے سہلاتے ہوئے بولا جو ہیر بے دردی سے دور جھٹک گئی، تم ویسے ہی خود کو اتنا آسان ٹارگٹ بنا لیتی ہو، باقی ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم میرے الفاظ کی گہرائی کو جانو تو کبھی مجھے خود سے دور کرنے کا نہ سوچو۔ وہ ہاتھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا جو ہیر نے کچھ دیر پہلے جھٹک دیا تھا، جس پر وہ اسے گھورتی ہوئی بغیر کوئی جواب دیے اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔
اور اس بار حسام نے بھی اسے نہیں روکا۔ وہ سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ اپنے ہاسٹل کی جانب چلی گئی تو وہ بھی سانس کھینچ کر واپس مینشن کی جانب بڑھ گیا۔ وہ سیدھا میٹنگ روم میں گیا جہاں اشال ابھی بھی کافی پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس سے پہلے وہ اس سے پوچھتا شاذم نے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا، جو ابھی ابھی حاذق سے بات کر کے آ رہا تھا۔ تمہاری بہن، قسم سے اس میں اتنی اکڑ آ گئی ہوئی ہے نا کہ سامنے والے کی بلا وجہ انسلٹ کر کے چلی جاتی ہے۔ پتہ نہیں اس کی پرابلم کیا ہے، جب بھی بات کرتی ہے ایسا لگتا ہے سرخ مرچیں اس نے چبائی ہوئی ہیں۔ وہ غصے سے بولی تو حسام اور شاذم اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ قسم سے پہلے وہ ایسی نہیں تھی، وہ خوشی سے ہم سب کو اپنی زندگی میں قبول کر رہی تھی، لیکن جب میں اسے باس کے مینشن میں لے کے گیا تو سب بدل گیا۔ پتہ نہیں اس کے بعد اسے کیا ہو گیا ہے، مجھ سے بھی پہلے کی طرح ہنسی مذاق نہیں کرتی، سمجھ نہیں آتا ایسا کیا بدل گیا ہے۔ ایک منٹ، تم نے کہا باس کے مینشن، تم اسے کس دن وہاں لے کے گئے تھے؟ حسام نے ایک دم نقطے ملائے، اس کے دماغ میں بھی ہیر کے الفاظ ابھی تازہ تھے کہ وہ اسے مشن کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مجھے پراپرلی یاد نہیں ہے، یہی کوئی موسم سرما کے آخر میں؟ اوہ کم آن یار، میں نے ایگریگیٹ تاریخ پوچھی ہے، وہ بتاؤ، تم بتا سکتے ہو، کوشش تو کرو۔ اوکے ریلیکس، میں اسے نانی ماں سے ملوانے لے کے گیا تھا اس دن جب تم اپنی ٹرپ سے واپس آ رہے تھے۔ اور وہاں کیا ہوا تھا، مجھے پوری تفصیل چاہیے۔ جب اسے سارے ڈاٹس صحیح جگہ جاتے ہوئے لگے تو وہ بے صبری سے بولا، ہم نانی ماں ساتھ بات کر رہے تھے، پھر وہ واش روم میں گئی، جب واپس آئی تو اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا ہوا تھا اور اس نے آتے ہی گھر واپس جانے کا حکم دیا، اور میں اسے لے کے چلا گیا۔ شاذم نے اس دن کو یاد کرتے ہوئے سب بتا دیا۔ ڈیم اٹ، حسام نے غصے سے کہہ کے قریب ہی دیوار پہ زور سے پنچ دے مارا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہیر نے اس دن سب سن لیا ہے؟ سب سن لیا تھا، اشال بمشکل بول پائی۔ آف کورس، اسی لیے وہ اس دن مجھ سے رشتہ ختم کرنے کا بول رہی تھی، اور میں جانتا ہوں یہ سب کوئی اتفاق نہیں ہوگا بلکہ بڑے بابا کا کوئی سوچا سمجھا پلان ہوگا۔ انہوں نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے تاکہ ہیر ہم سے دور ہو کے اور بھی کانفیڈنٹ اور بہادر ہو جائے، وہ لوگوں پر ڈیپینڈنٹ نہ رہے بلکہ خود راستے بنائے۔ حسام نے سوچتے ہوئے کہا، لیکن ہم یہ سب کیسے ٹھیک کریں گے؟ میری دوست ہے وہ، مجھے واپس چاہیے، آئی ریئلی لائک ہر۔ اشال منمنائی، ہم سب ٹھیک کر لیں گے، لیکن فی الحال کے لیے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ ہم جتنا یقین دلائیں گے وہ اتنی بے اعتباری دکھائے گی۔ میں اسے منا لوں گا ضرور، لیکن اپنے طریقے سے۔ تب تک تم اس کی فکر چھوڑو اور جو ہمارے آس پاس مسائل بکھرے ہیں ان پہ فوکس کرو۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہہ کے وہاں سے چلا گیا۔ کوئی مجھے بتائے گا آخر یہاں ہو کیا رہا ہے؟ شاذم جو تب سے ناسمجھی سے ان دونوں کو سن رہا تھا فائنلی بولا، بعد میں شاذم، ابھی مجھے جانا ہے، اشال کہہ کے جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ ان لوگوں کو سچ میں مسٹری اور ڈرامے سے بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ وہ بھی زیر لب بڑبڑا کے وہاں سے چلا گیا۔ واٹس اپ؟ ہیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہنٹر وہاں کھڑا تھا۔ تم کہاں سے ٹپک پڑے ہو؟ تم کوئی بھوت ہو، کوئی مائنڈ ریڈر یا پھر کچھ اور؟ وہ آئی برو اچکا کے پوچھنے لگی۔ کاش میں مائنڈ ریڈر ہوتا، اس طرح کا مسکا، مجھے اندازہ تو ہوتا تمہارے اس دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میرے ذہن میں چلتے خیال جان کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اسی لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ان سے دور ہی رہو۔ کیا یہ خیالات رائلز فیملی کے بارے میں ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا جبکہ اس کی آنکھوں میں سختی آ سمائی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں یہاں نیو آئی ہوں اور ان لوگوں سے اس سے پہلے کبھی ملی نہیں ہوں۔ ہیر نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ بی کیئرفل ہیلینا، اس فیملی کے ممبرز بہت زیادہ خطرناک ہیں، یہ دوسرے لوگوں کے ایموشنز اور فیلنگز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم ان لوگوں سے بہت زیادہ دور رہو۔ تم جتنا ان کے قریب جاؤ گی وہ اتنا ہی تمہیں ہرٹ کریں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ تمہیں کیسے بتاؤں، میں پہلے ہی ان کی فیملی کا حصہ بن چکی ہوں، اور وہ لوگ ایموشنلی کتنی تکلیف دیتے ہیں یہ بھلا مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں بولی، تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ اپنی سوچوں سے باہر نکل کر اس سے پوچھنے لگی۔ میں یہ سب اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں، تم ایک اچھی لڑکی ہو، میں نہیں چاہتا تم ان لوگوں میں پڑھ کر کسی مشکل کو اپنے گلے لگاؤ۔ وہ اسے وارن کرتا ہوا بولا، جس پر ہیر اپنی آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ وہ پہلے ہی اتنے مصائب کو اپنے گلے لگا چکی تھی، بھلا اب مشورہ دینے کا کیا فائدہ؟ اور ساتھ ہی اس کے خیالات حسام کی جانب چل پڑے کہ اگر اس نے اسے ہنٹر کے ساتھ دیکھ لیا تو پتہ نہیں اب کی بار کیا کرے گا۔ تم ٹھیک ہو؟ جب اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو ہنٹر نے فکرمندی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ہاسٹل جا کر کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، اس نے جلدی سے بولا تو ہنٹر کو اس کی بات پر یقین تو نہیں آیا لیکن اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے سویٹ فرینڈ، بائے، ٹیک کیئر۔ وہ اس کی گال کھینچ کر آگے بڑھ گیا جبکہ وہ شوق سے اپنے گال کو چھونے لگی، ساتھ ہی شرمندگی سے اس کے گال دہکنے لگے۔ ہیر نے زور سے لیپ ٹاپ کو بند کیا۔
اگر اسے پتا ہوتا یہ مشن اتنا مشکل ہوگا وہ کبھی اس کو کرنے کی حامی نہ بھرتی۔ ہیر ایک بار پھر سے پرنسپل کے آفس میں موجود تھی اور اس بار اسے وہاں بیٹھ کر اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے کو کہا گیا تھا، اس لیے آج وہ آرام سے کمپیوٹر میں موجود فائلز تک رسائی حاصل کر سکتی تھی۔ کچھ دیر پہلے اکانومی کی کلاس میں ہوا انسیڈنٹ یاد کر کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ جہاں ٹیچر کا چہرہ دیکھنے والا تھا جب اس کے سر پر واٹر بیلون پھٹا تھا، اور اس سے بھی زیادہ فنی وہ منظر تھا جب تمام بچے منہ کھولے ہیر کی طرف دیکھ رہے تھے جب وہ پرسکون سے آگے بڑھ کر اپنا کیا کارنامہ قبول کر رہی تھی۔ یہ مشن کچھ کر رہا ہو یا نہ ہو، لیکن ہیر کو اس کے شیل سے آہستہ آہستہ ضرور نکال رہا تھا۔ ہیر نے ہنستے ہوئے اس میموری کو جھٹکا اور واپس سے لیپ ٹاپ چلا کر سامنے موجود فائل ہیک کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ ہو ہی نہیں رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے پکا یقین ہو گیا تھا اس میں ضرور کچھ زبردست انفارمیشن ہے۔ 40 منٹ کے بعد لنچ بریک ہوئی تو ہیر کی انگلیاں مزید تیزی سے لیپ ٹاپ پر چلنے لگیں، کیونکہ اس کا مطلب تھا پرنسپل صاحب کسی بھی لمحے آفس میں موجود ہوں گے۔ آئی ایم سوری مس ایوانیو، مجھے آپ کو یہاں اکیلے چھوڑ کر جانا پڑا۔ ایکچولی مجھے ایک ایمرجنسی کام آ گیا تھا، بس اسے ہی ڈیل کر رہا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھا کر اپنی اسائنمنٹ مکمل کر لی ہوگی، مسٹر ہیریسن نے اپنے آفس چیئر سنبھالتے ہوئے کہا، جس پر ہیر اپنی آنکھیں گھما کر ڈیسک سے اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ ایمرجنسی حاذق نے پیدا کی ہوگی تاکہ وہ ادھر پرنسپل کو مصروف رکھ سکے اور یہاں وہ اپنا کام آسانی سے کر سکے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہاں فینسی آفس میں تنہائی میں کچھ وقت گزار کر میرا رویہ تبدیل ہو جائے گا تو آئی ایم سوری سر، آپ غلطی پہ ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں تمہیں اپنی یونی سے نکال دوں، مگر میرے پیرنٹس جتنی رقم یہاں دے رہے ہیں افسوس آپ نہیں کرو گے؟ مجھے بھوک لگی ہے، جا کے لنچ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ چار دیواری دیکھ کر پہلے ہی میرا دماغ گھوم گیا ہے۔ وہ ان کے الفاظ کو درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، جس پر وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ کے رہ گئے، جبکہ وہ پرواہ کیے بغیر دروازے کی جانب بڑھ گئی اور زور سے اسے بند کر کے وہاں سے نکل گئی۔ آفس سے نکلتے ہی اس نے دیوار کے ساتھ اپنی پشت لگا کر لمبے لمبے سانس لیے۔ جب وہ تھوڑی نارمل ہوئی تو کیفیٹیریا کی جانب بڑھ گئی۔ کیفیٹیریا میں پہنچ کر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا اب کی بار سچ مچ دماغ خراب ہوا تھا، جہاں ایک ٹیبل پر سبھی رائلز اور ان کے ساتھ شازم موجود تھا، لیکن دماغ خراب کرنے والی بات یہ نہیں تھی، بلکہ بلونڈ لڑکی تھی جو حسام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کے کان کی جانب جھکی مسلسل ہنس کر سرگوشیاں کر رہی تھی۔ آخر اس لڑکے کی پرابلم کیا ہے؟ کل تک اس کے دل میں میرے لیے فیلنگز آ چکی تھی، میرے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، اب یہ سب کیا ہے؟ اوپر سے اس دن اس شخص نے مجھ پر اپنا حق جتانے کے لیے اس بیچارے ہنٹر کو اس قدر پیٹا کہ ابھی بھی اس کے چہرے پہ نشان ہے۔ آج میں تمہیں بتاتی ہوں جو اپنا ہوتا ہے اس پہ حق کیسے جتاتے ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑا کر غصے سے آنا کے قریب سے گزر کر ان کے ٹیبل کی جانب بڑھ گئی، جبکہ آنا پریشانی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ ہیر نے قریب جا کر اس لڑکی کو دیکھا جو حسام سے بات کر رہی تھی، مگر حسام کا سارا دھیان اپنے کھانے کی طرف تھا اور کبھی کبھار اس کی بات پر ہاں میں سا ہلا دیتا تھا۔ ہیر نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اب وہ دونوں فیس ٹو فیس کھڑی تھیں۔ آج میں صبح سے ہی بہت غصے میں ہوں اور کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہوں جس پہ میں اپنا سارا غصہ نکال سکوں، اس لیے خود پہ تھوڑا رحم کھاؤ اور اس ٹیبل سے غائب ہو جاؤ، ورنہ یقین کرو تم میرا بیسٹ پنچنگ بیگ ہوگی۔ وہ بے دردی سے اس بلونڈ لڑکی کا بازو دباتے ہوئے بولی، حسام دیکھو یہ مجھے ہرٹ کر رہی ہے۔ اس نے حسام کی طرف دیکھتے ہوئے درد بھری آواز میں کہا، پلیز یہ بلیوں کے جھگڑے سے مجھے تو دور ہی رکھو۔ وہ ہوا میں اپنے ہاتھ سرنڈر کرتے ہوئے کندھے اچکا کے بولا اور واپس سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ایک بار میں تمہاری اس لٹل بت سے نپٹ لوں، اس کے بعد تمہارے ساتھ ڈیل کرتی ہوں مسٹر ہپوکریٹ۔ ہیر پتھریلے لہجے میں بولی۔ اس کے الفاظ پر حسام کے ہاتھ کچھ لمحوں کے لیے رکے۔ ایشان نے اٹھ کر ان دونوں کا جھگڑا ختم کروانا چاہا، مگر حسام نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور خود اٹھ کر ان دونوں کو علیحدہ کر کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ جاؤ سائش، میں تمہیں بعد میں کال کروں گا۔ لیکن حسام، اس لڑکی نے اپنے چہرے پر ہلکا سا پاؤچ بنا کر احتجاج کرنا چاہا، جس پہ ہیر کے تن بدن میں آگ ہی تو لگ گئی تھی، اس لیے اس نے اس کا منہ نوچنے کے لیے اس تک پہنچنا چاہا، مگر حسام نے اسے وارن کرتی سرد نگاہوں سے دیکھا، جس پر وہ آئی برو اچکا کر اسے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا جاؤ، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا، جس پہ وہ لڑکی ہچکچاتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم لینے لگی
اور ہاں حسام کی تمہیں کوئی کال نہیں آئے گی، اگر ایسا ہوا تو اس سے پہلے ہی اس کا موبائل توڑ کے پھینک دوں گی۔ اس سے پہلے وہ ایک اور قدم پیچھے کو لیتی، ہیر نے جھلستے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر حسام نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے کیفیٹیریا سے باہر لے جانے لگا، جبکہ ہیر نے پلٹ کر ایک نگاہ کیفیٹیریا میں دوڑائی جہاں سب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، آنا فکر مندی سے، جبکہ ہنٹر بھی سخت نظروں سے انہیں ہی گھور رہا تھا۔ وہ تب تک نہیں رکا جب تک وہ دونوں پارکنگ ایریا میں نہیں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر حسام نے گارڈ سے اپنی گاڑی کی چابی چھینی اور اس کا دروازہ کھول کر ہیر کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اوکے، پھر میں تمہیں اپنے طریقے سے اندر بٹھا دیتا ہوں۔ اس نے اسے بغیر کچھ کہنے کا موقع دیے بازو سے پکڑ کر پیسنجر سیٹ پہ پٹک دیا اور پھر زور سے دروازہ بند کر کے اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کے گاڑی چلا کے وہاں سے چلا گیا۔ تمہیں لگتا ہے تم میرے ساتھ ایسے زبردستی کر سکتے ہو؟ قسم سے میں اس چلتی کار سے باہر چھلانگ لگا دوں گی اگر تم نے گاڑی نہیں روکی تو، وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولی۔ میری صبر کا امتحان مت لو ہیر، میں تقریباً اس لمحے اس میں فیل ہونے والا ہوں۔ ایک تو تم نے جان بوجھ کے کیفیٹیریا میں سین کریٹ کر کے ہمارے مشن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اوپر سے اب تم کسی بچی کی طرح ایکٹنگ کر رہی ہو جسے اس کی چاکلیٹ نہ ملی ہو۔ حسام نے یونی کے گراؤنڈ کو کراس کرتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ اور تم نہیں اس دن اس بچے کی طرح ایکٹنگ کر رہے تھے جس سے اس کا کھلونا چھین لیا گیا ہو جب تم نے ہنٹر کو سب کے سامنے پنچیز مارے تھے؟ وہ بھی ترکی بترکی چلائی، جس پہ حسام کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئی۔ مجھے اسے کل ایک بار پھر سے پنچ مارنا چاہیے تھا جب اس نے تمہاری رخسار کو کھینچنے کی غلطی کی تھی، وہ غصے سے دھاڑا۔ اٹس نن آف یور ڈیم بزنس، اس نے کہا جبکہ شرمندگی سے اس کے گال واپس سے دہکنے لگے۔ واو، اس کی وجہ سے اب تم بلش بھی کرنے لگی ہو؟ کیا سچ میں ہمارے رشتے کا اینڈ تم چاہ رہی ہو؟ کیا تمہیں وہ اچھا لگنے لگا ہے؟ اگر لگنے بھی لگا ہے تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اوہ ایک منٹ، دی گریٹ حسام کو غصہ آ رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی وہ چیز حاصل نہیں کر پا رہے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ میں اس وقت اتنے غصے میں ہوں نا، تمہارا ذرا مزید بکواس ایکسیڈنٹ کروا دے گا، اس لیے ایک مخصوص جگہ پہ جا کے میں تمہیں بتاتا ہوں، تب تک اپنا منہ بند رکھو، وہ شعلہ برساتے لہجے میں بولا۔ اور اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ کے سامنے موجود تھے۔ اس نے اپنی سیٹ بیلٹ اتاری اور گاڑی سے نکل کر اس نے ہیر کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور اسے اپنے ساتھ لیے ریسٹورنٹ میں جانے لگا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جب ہیر کو حسام کے چلتے قدموں کے برابر چلنے میں دقت ہونے لگی تو وہ اسے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ اس بلڈنگ میں کھانا کھانے اور اس دوران اپنی پرابلمز کا حل ڈھونڈنے۔ شاید تم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اسی لیے لوگوں کا دماغ کھا رہی ہو اور کچھ بھی الٹا سیدھا بول رہی ہو۔ شاید یہ ماحول تمہارے دماغ کو ٹھنڈا کر دے، وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحمل سے بولا۔ اگر تمہیں مسائل حل کرنے ہیں تو میرا مشورہ ہے اندر مت جاؤ، یقین کرو ہم دونوں نے ہی چیخنا چلانا ہے۔ کیا چاہتے ہو ہمارا شور پورے ریسٹورنٹ کے لوگوں کو اکٹھا کر دے اور کل کا نیوز پیپر ہم دونوں کے چہروں کی زینت بنا ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، جس پر حسام کو اس کی بات میں وزن لگا، کیونکہ ان کی بحث ہمیشہ سکون سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر چلانے پہ ختم ہوتی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ عوام اس کی گواہ بنے۔ وہ سانس کھینچ کر واپس گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اب کیا؟ ہیر نے پیسنجر سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اب سچ میں دونوں کے درمیان کی پرابلمز سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ایک دوسرے پر چیخنا چلانا ان دونوں کو کسی راستے پر نہیں لے جا رہا تھا۔ میں اصل وجہ جاننا چاہتا ہوں، تم نے مجھ سے علیحدگی کا کیوں کہا؟ حسام سب جانتا تھا لیکن اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے دل کا غبار نکال سکے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ہمارے رشتے سے مجھے گھٹن ہوتی۔ مجھے اصل وجہ جاننی ہے ہیر، اس لیے وہ بتاؤ۔ میں جھوٹوں سے تھک چکا ہوں، برائے مہربانی اب کوئی جھوٹ مت کہنا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے اسٹیئرنگ پر زور سے اپنا ہاتھ مارتے ہوئے گرایا، جس پر ہیر خوف سے اچھلی۔ ہاں تو سچ کا مظاہرہ کرنے سے کیا بدل جائے گا؟ کچھ نہیں، وہ بھی خود کو کمپوز کر کے تلخی سے بولی۔ اس سے سب کچھ بدل جائے گا کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، چاہتا ہوں میں تمہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا اور اسے دل ہی دل میں خوشی ہوئی کہ فائنلی اس نے اپنے پیار کا اظہار کر دیا ہے، اسے بتا دیا کہ وہ کتنی خاص ہے۔ واٹ؟ مذاق کر رہے ہو نا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ پہلے تو شوق سے اس کے الفاظ کو ہضم کرنے کی کوشش کرنے لگی، جب اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہیر میں جانتی ہوں تمہاری یہ ایک اسکیم ہے تاکہ تم مجھے مشن میں اور برے طریقے سے دھنسائے رکھو۔ وہ اسے ٹوکتے ہوئے غصے سے بولی، جس پر حسام کے چہرے پر اذیت کی لہر گزری۔ میں نے تمہارے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیا ہے اور تم اس کا ایسے جواب دو گی؟ مجھے لگا تم میرے الفاظ میں چھپی سچائی کو سمجھو گی، مگر تم بلائنڈ ہو۔
जो वो देख नहीं पा रही। वो अपने जज्बात पर मास्क चढ़ाते हुए बोलने लगा, नहीं, तुम यहाँ गलती पर हो। मैं पहले अंधी थी जो तुम्हारे झांसे में आ गई थी, अब वो गलती दोबारा नहीं करूँगी। वो तल्ख लहजे में बोली, मगर मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं। गुड, मैं भी मजाक कर रहा था, चेक कर रहा था तुम कितनी समझदार हो गई हो। वाह माशाल्लाह, काफ़ी सियानी हो गई हो। वो गाड़ी को स्टार्ट करते हुए बोला, क्या मतलब? वो आईब्रो उचका कर बोली, दैट आई डोंट लव यू। वो कंधे उचकाता हुआ बोला तो हीर मुंह खोले शौक से उसकी जानिब देखने लगी, क्योंकि वो ये सब सिर्फ उसे हर्ट करने के लिए कह रही थी। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था हसाम ये करेगा। तो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? वो उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी, जो उसे नज़रअंदाज करके सुकून से गाड़ी चला रहा था। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, वो झुंझुलाते हुए बोली। क्या? वो आम से लहजे में बोला, यही कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? वो बेचैनी से पूछने लगी, अब तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? खामोशी से बैठो और मुझे ड्राइविंग करने दो। वो सफाकी से बोला, हसाम मुझे जवाब तो समझ आया। वो तकरीबन हलक के बल चिल्लाई थी, तुम्हारा मसला क्या है हीर? हर चीज़ तुम्हारी मर्जी और तरीके से हो ज़रूरी नहीं। नहीं दे रहा जवाब, जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ठीक है, फिर मुझे हॉस्टल छोड़ के आओ। वो सुर्ख होती आंखों से उसे देखते हुए बोली, क्योंकि उसे पता था वो अब किसी भी लम्हे कमज़ोर पड़कर उसके सामने रो देगी, क्योंकि उसमें बहादुरी बस इतनी देर के लिए ही थी। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम्हारे हुक्म की तकमील करे। वो हॉस्टल की बजाय उसके मुखालिफ रोड पर अपनी गाड़ी डालता हुआ बोला। इससे पहले हीर कुछ कहती, उन दोनों की तवज्जो हसाम की पॉकेट में बजते मोबाइल ने खींची। जी हसाम रॉयल। हसाम ने कॉल रिसीव करते हुए गुस्से से कहा। सामने की जानिब से न जाने क्या कहा गया था कि उसके एक्सप्रेशंस गुस्से से कोल्ड और उससे शौक और वापस से सर्द मोहरी का लिबादा ओढ़ गए थे। कॉल बंद करते ही उसने फुल स्पीड में गाड़ी भगा दी, जिसकी वजह से हीर का सर डैशबोर्ड से लगता लगता बचा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब मुझे मारना चाहते हो? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन वो जानती थी उसका लिंक आने वाली कॉल है, क्योंकि उसके दौरान हसाम के एक्सप्रेशंस सेकंड्स में तब्दील हो रहे थे। प्लीज़ गाड़ी की स्पीड हल्की कर दो, अगर तुमने स्पीड कम नहीं की तो हम दोनों ही मर जाएंगे। अब की बार वो इल्तिजाया लहजे में बोली, मगर वो अनसुनी करता स्पीड मज़ीद तेज़ कर गया। स्टॉप इट। जब हीर ने गाड़ी को सामने से आते ट्रक से तकरीबन ट्रिक होते देखा तो वो हलक के बल चिल्लाई, जबकि हसाम दाएं जानिब में स्टीयरिंग घुमाकर बिल्कुल उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ गया। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें कॉल किसकी आई थी? जब गाड़ी को सड़क पे जाता हुआ देखा तो वो खुद को पुरसकून करने की कोशिश करते हुए मुश्किल से बोली, मैं इस वक्त एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तुम स्कॉट को कॉल करो, वो तुम्हें वहाँ से ले जाएगा। जब वो लोग मेन रोड पर आए तो हसाम ने लोगों के रश की वजह से स्पीड को थोड़ा हल्का करते हुए कहा, तुम एयरपोर्ट क्यों जा रहे हो? मुझे असल प्रॉब्लम बताओ हसाम। वो परेशानी से उसकी जानिब देखते हुए पूछने लगी, जो काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा था। जब उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया तो वो फिक्रमंदी से उसके चेहरे को देखने लगी, जहाँ ज़माने भर की तकलीफ़ रकम थी। कुछ ही देर बाद वो दोनों एयरपोर्ट पे मौजूद थे। हीर हैरान थी कि वो दोनों बगैर किसी किस्म की चोट पहुँचे वहाँ पे थे। हसाम बगैर उसके निकलने का इंतज़ार किए पिछले दरवाजे की जानिब भागा, जिस पे वो भी जल्दी से गाड़ी से निकल के उसे फॉलो करने लगी। जहाँ वो रुका तो वो भी रुक के अपना सांस बहाल करने लगी, खुद को पुरसकून करके। जैसे ही उसने सामने देखा तो उसे शदीद झटका लगा, क्योंकि वहाँ हाजिक प्राइवेट जेट में खड़ा था, जबकि हसाम फुर्ती से कुर्सियाँ क्रॉस करके उसमें दाखिल हो चुका था। हीर ने भी आगे बढ़कर उसमें दाखिल होना चाहा, मगर एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसके रास्ते में पाबंदी लगा दी। सॉरी मिस, लेकिन आपको इसमें दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। ब्लैक यूनिफॉर्म और ब्लैक ही शेड्स लगाए गार्ड ने फॉर्मल लहजे में कहा, मुझे हसाम से बात करनी है, प्लीज़, मैं बस कुछ ही सेकंड्स लूँगी। उसने गार्ड को मनाना चाहा। यहाँ क्या हो रहा है? हाजिक ने जेट से बाहर आके पूछा, लेकिन जब उसकी निगाह सामने खड़ी हीर पे पड़ी तो उसकी आंखों में हैरानी आ समाई। सॉरी सर, ये कह रही हैं इन्हें हसाम सर से बात करनी है। हीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अपनी हैरत को दबा के बोला, मुझे हसाम से बात करनी है। ये वक्त सही नहीं है, जब वो वापस आएगा तब कर लेना। क्यों, क्या हुआ है? प्लीज़ हाजिक बताओ मुझे। हसाम ने एक लफ्ज़ नहीं बताया। प्लीज़, मुझे हसाम को लेकर बहुत फ़िक्र हो रही है। जिस पर हाजिक ने अपने बालों में हाथ फेरा और फिर ना में सहलाने लगा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सॉरी। कम ऑन, हम एक ही हैं, तुम मुझ पे यकीन कर सकते हो, प्लीज़ बता दो। मैंने तुम लोगों में इतना वक्त गुजारा है, अभी भी यकीन नहीं है मुझ पे। वो तकरीबन उसके सामने गिड़गिड़ाई थी। हम लोग इटली जा रहे हैं क्योंकि मेरी माँ मर रही है वहाँ। उसने इंतहाई तेज़ी से ये अल्फाज कहे जैसे ये अल्फाज कम और जहर ज़्यादा हो। जब हीर को उसकी बात की समझ आई तो वो शौक से अपना मुंह खोले उसकी तरफ देखने लगी, जो मज़ीद कुछ कहे बगैर जेट में जा चुका था। वेट हाजिक, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। इससे पहले सिक्योरिटी टीम उसे पीछे करके दरवाज़ा बंद करती हीर ने ऊंची आवाज़ में कहा और साथ ही सीढ़ियाँ चढ़ना चाहिए, जो कि वहीं गार्ड वापस से
اس کا راستہ بلاک کر گیا تھا جو پہلے سے اسے اندر داخل ہونے سے منع کر رہا تھا۔ اوکے سائن، اسے اندر آنے دو۔ کچھ لمحے تذبذب کا شکار رہنے کے بعد حاذق نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ تھینک یو سو مچ حاذق۔ جب وہ جیٹ میں آ گئی تو مشکور لہجے میں بولی، ان دنوں حسام سے دور رہنا، پتہ نہیں اس کا موڈ کیسا ہوگا اور وہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا، اس لیے پلیز سنبھل کے۔ حاذق نے اسے وارن کیا تو اس نے سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اس کے ساتھ آگے بڑھ کر جا کے سیٹ پہ بیٹھ گئی جہاں ہوسٹس فلائٹ کے ٹیک آف ہونے کی نیوز دے رہی تھی، جبکہ وہ نظر اٹھا کر حسام کی طرف دیکھنے لگی جو اس دنیا سے بیگانہ ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا۔ زندگی ایک بار پھر اسے ایک نئے ایڈونچر کی جانب لے جا رہی تھی اور اب کی بار جگہ اٹلی تھی۔ جیٹ کا اندرونی ماحول مکمل ٹینشن سے بھرا ہوا تھا۔ ہیٹ کو اس وقت وہاں آ کر شدید پچھتاوے کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ اس نے جتنی بار حسام سے بات کرنے کی کوشش کی تھی صرف اس کی خاموشی سے ہی سامنا ہوا تھا۔ اسے یوں ہارا ہوا دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا وہ اسے اس غم سے کہیں دور خود کی ذات میں چھپا لے، مگر وہ اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ پل اس کی طرف دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا۔ جب اس کی طرف سے مسلسل ریجیکشن ملی تو وہ لمبا سانس کھینچ کر اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی تاکہ اس کے لیے کچھ پینے کو لا سکے۔ کچن میں داخل ہو کر اس کی نظر حاذق سے ٹکرائی جو کافی پیتے ہوئے لیپ ٹاپ پر ورک کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کھولا اور اس میں سے اورنج جوس نکالا اور پھر کیبنٹ کھول کر اس میں سے 2 گلاس نکال کر جوس ان میں انڈیلنے لگی۔ اسے اس وقت یہ آفر کرنے کی غلطی بھی مت کرنا، یقین کرو اس کا رد عمل تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ حاذق نے اپنے لیپ ٹاپ سے نگاہ ہٹائے بغیر اسے نصیحت کی جس پہ وہ لب چبا کے رہ گئی۔ ویسے تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے تجسس سے پوچھا کیونکہ وہ حسام کی نسبت کافی پر اطمینان سے لگ رہا تھا۔ ورک، اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت اس حال میں ہو کہ کام کر سکو؟ وہ آئی برو اچکا کے پوچھنے لگی۔ کام اس چیز کا انتظار نہیں کرتا کہ کب آپ کے حالات بہتر ہوں گے اور اس حساب سے مجھے کر لینا نہیں، اور اس حساب سے مجھے کرنا ہے یا نہیں۔ کام کو ہونا ہی ہوتا ہے، چاہے خوشی سے کرو یا روتے ہوئے، کرنا تو پڑتا ہے بس، اور میں وہی کر رہا ہوں۔ وہ اس کے پاس آ کر حیرت سے اس کے لیپ ٹاپ پہ چلتی انگلیوں کو دیکھنے لگی، پھر ایک پل اس کے چہرے کو۔ آج پھر سے اسے رائلز کے انسان ہونے پر شبہ ہوا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ ہر سچویشن میں عجیب و غریب رویہ اختیار کرتے ہیں اور ان کے دماغوں کا تو پوچھو ہی نہیں، سیکنڈز میں بدل جاتے ہیں۔ اس نے سوچا حسام کو کچھ پل تنہائی دے جس کی اس وقت اسے تلاش ہے، اور وہ خود حاذق کے پاس ہی بیٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ نکال کر اس میں باقی انفارمیشن ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی۔ ساتھ وہ دل میں حسام کی شکر گزار بھی تھی کہ وہ کیفیٹیریا سے ہی اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا، اس طرح لیپ ٹاپ اس کے پاس ہی تھا۔ 20 منٹ کے بعد ہیر کے منہ سے شوق بھری آواز نکلی جس کی وجہ سے رائل بوائز اس کی جانب متوجہ ہوئے جو منہ کھولے اسکرین کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ حاذق نے سنجیدگی سے پوچھا جبکہ حسام جو ابھی کچن میں داخل ہوا تھا سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے ہماری رشیا کی ٹرپ فالتو میں تھی، وضاحت کرو۔ جب سے وہ جیٹ میں آیا تھا پہلی بار اس کی آواز ہیر کو سننے کو نصیب ہوئی تھی۔ خیر، جو انفارمیشن میرے سامنے موجود ہے وہ اٹلی سے کسی آدمی نے بھیجی ہے جس کے مطابق اصل پلانر کوئی اٹلی سے ہے جو رشیا کے آدمی سے ہمارے خلاف مدد لے رہا ہے۔ یہاں کسی کا بھی نام مینشن نہیں ہے لیکن ٹارگٹ یقیناً آپ لوگ ہو، وہ تفصیل سے بتانے لگی۔ تمہیں بس یہی ملا ہے؟ حاذق کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہیر نے پریشانی سے اپنے لبوں کو اپنے دانتوں سے کچلا۔ نہیں، افسوس صرف یہی نہیں ہے، ان فائلز میں باس کے مینشن اور جتنے بھی آپ لوگوں کے گھر ہیں سب کے بلو پرنٹس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں تم لوگوں کی جتنی بھی پراپرٹی ہے سب کی لوکیشن ادھر موجود ہے۔ ایک اور بات، جتنے بھی بلو پرنٹس ہیں ان کے ساتھ ایک اضافی پلان ہے کہ انہیں کیسے اڑانا ہے۔ مختصراً وہ آپ لوگوں کی تمام جائیداد کو بلاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کب، کیسے اور کس وقت یہ تاریخ وغیرہ یہاں مینشن نہیں ہے، لیکن جیسا کہ ان لوگوں نے پلان کو ایکسچینج کر لیا ہے اس کا مطلب ہے وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ جیسے ہی ہیر کے الفاظ ان دونوں کے کانوں سے دماغ تک پہنچے حسام نے زیر لب ان لوگوں کو مختلف القابات سے نوازا جبکہ حاذق پریشانی سے یہاں وہاں چکر کاٹنے لگا۔ ہمیں جلد از جلد ان لوگوں تک پہنچنا ہوگا۔ ویل، ہمارے پاس پہلے ہی ایک آدمی موجود ہے، حسام اپنے بھائی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ جیسا کہ ہم لوگوں کو شروع سے ہی پرنسپل پر شک تھا اور یہ انفارمیشن بھی اسی سے ملی ہے تو یقیناً یہی ان دو آدمیوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس پرنسپل کو اپنے قبضے میں لے لیں تو باقی کی ساری معلومات تک ہم آرام سے پہنچ جائیں گے۔ گریٹ آئیڈیا لٹل برو، میں ابھی رشیا میں اپنے آدمیوں کو کال کر کے یہ کام کرنے کا حکم جاری کرتا ہوں۔ حاذق نے اسے سراہا، ساتھ ہی اپنی پاکٹ سے موبائل نکالنے لگا۔ نہیں، اس سے ہم لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گے، کوئی اور راہ تلاش نہیں ہوگی۔
حسام کے کہنے پر حاذق نے سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اس نے مسکرا کر ایک نمبر ڈائل کر دیا۔ ایک شخص ہے جو بغیر کسی کو بھنک لگے یہ کام کر لے گا، اس نے کہہ کر فون کان کو لگایا جہاں سے نینا کی آواز گونجی۔ کیا تم اپنی خوبصورت ہیلز سے کسی کا نقشہ بگاڑنے کے لیے تیار ہو؟ اوہ مائی گاڈ، خون کی خوشبو مجھے یہاں تک محسوس ہو رہی ہے، نینا پرجوش لہجے میں بولنے لگی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، اس کے الفاظ پر ہیر کے وجود میں سنسنی خیزی سی دوڑ گئی۔ ایک بات آج مزید پتہ چل گئی ہے، یہ رائلز خون کے پیاسے بھی ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور پھر اپنے سر کو جھٹک کر واپس سے اپنا دھیان حاذق کی باتوں کی جانب لے گئی۔ میں چاہتا ہوں تم پہلی فلائٹ لے کر رشیا پہنچو، وہاں ایک آدمی ہے جس کی ڈیٹیل میں تمہیں ٹیکسٹ کرتا ہوں، اس سے معلومات نکلوانی ہے اور یہ کام میں تمہیں سونپ رہا ہوں، جا کر اس سے ساری کی ساری معلومات نکلواؤ۔ حاذق نے حکمیہ لہجے میں کہا، ٹینشن مت لو، بس ویٹ کرو۔ وہ کہہ کر کال بند کر گئی۔ تمہیں لگتا ہے وہ یہ کام کر لے گی؟ کال بند ہوتے ہی ہیر نے پوچھا۔ فکر مت کرو، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ وہ کہہ کر ہیر کے قریب ہوا اور اس کے بالوں کو خراب کر کے ساتھ زیر لب گڈ جاب کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ امید بھری نظروں سے گولڈن بلوش والے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ شاید وہ اس سے 4 باتیں کرے گا، مگر وہ بغیر اس کی طرف دیکھے صرف اپنے موبائل میں بزی رہا۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.